اور فرمایا جب اللہ نے اس کو راز رکھا ہے تو تم پہنچ نہیں سکتے، تو پھر کیا پتہ تم پر ہی آ جائے، تو ہم نہیں سمجھتے، تو فرمایا پھر اللہ کا فضل ہر وقت تلاش کرتے رہو۔ جب بندہ رب کے فضل کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کا میںہ اس پہ برسا دیتا ہے۔ اگلی 3 آیات میں ایک بہت اہم مضمون بیان کیا گیا، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا وہ جو زمین کے مالک بنے ان کے بعد جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ یہ 5 قومیں ہیں جن کا ذکر آپ سن چکے ہو، قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط اور قوم سمود اور قوم اصحاب مدین۔ یہ 5 قومیں ہیں، ان کو اللہ کریم نے تباہ و برباد کیا، ان کو نیست و نابود کیا، ان کے مکانوں کو کھنڈرات بنا دیا، اور ان کے کھنڈرات قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ان کو نصیحت کا اور ان کو وہاں سے عبرت پکڑنے کا موقع دیا کہ دیکھو ہماری یہ طاقت ہے کہ بڑے بڑے سیانے آدمی، بڑے بڑے دانا عقل مند آدمی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے، جب ہماری قدرت کو جوش آتا ہے، ہمارے غضب کو جلال آتا ہے، تو ہم بڑے بڑے مضبوط محلوں کو بھی گرا دیتے ہیں۔ یہ 5 بستیاں ہیں، اور یہ اشارہ تلک القرآن نقص، اللہ فرماتا ہے یہ بستیاں، یہ اشارہ قریب کا نہیں دور کی بات ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے زمانہ پاک سے کئی ہزار سال پہلے یہ واقعات گزرے ہیں، اور یہ 5 بستیوں والوں نے جو کچھ اپنے نبی رسولوں سے کہا وہی مکے والوں نے جان عالم سے کہا۔ قرآن شریف بتاتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے والوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتے، اپنی رسالت کے اقرار کے لیے ان کو فرماتے کہ مجھے رسول مان لو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مورتیاں، یہ بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں وہ کیسے خدا ہے جو بننے میں تمہارے محتاج ہیں اور پھر بننے کے بعد تم ان کے محتاج بن جاتے ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور حضور اکرم علیہ السلام نے جب یہ باتیں بتائیں وہ نہ مانے تو کہنے لگے ہم انہی کی پوجا کریں گے، تم عذاب لے آؤ اگر رسول ہو۔ مختلف قسم کی قرآن شریف نے خبریں دی ہیں، کبھی کہتے کہ آپ ہی رسول ہیں، اگر اللہ نے رسول بنانا ہوتا فرشتوں میں کوئی رسول مقرر کر دیتا، اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا کوئی مالدار آدمی رسول بن جاتا، آپ نہ تو فرشتہ ہیں نہ کوئی مالی طور پہ اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب جان عالم رسول محترم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ کی گئی، اور حضور سب سے نرم و نازک دل مزاج کے مالک تھے۔ اس کائنات میں حضور کے قلب منور سے بڑا دل نرم اور نازک بھی کسی کا نہیں تھا۔ اگر کہوں تو یہ بھی حق ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے قلب مطاع سے مضبوط دل بھی کسی کا نہیں تھا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن شریف کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا تو پہاڑ قرآن شریف کے نزول سے پاش پاش ہو جاتے، تو جب سینہ محمد کی بات آئی وَنُزِّلَ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، اے کائنات کے لوگوں سنو، جس قرآن شریف کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے میرے محمد پاک کا سینہ اٹھا گیا۔ اتنا مضبوط دل بھی ہے، اتنا نازک بھی دل ہے حضور جان عالم کا کہ رحمت عالم جب توحید اور رسالت کا پیغام دیتے، جنت کا مژدہ سناتے، جب کوئی نہ مانتا تو اکثر و بیشتر
رحمت عالم آپ دیدہ ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے کہ میں اس کے پاس جنت کا پروانہ لے کے آیا ہوں، میں اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، رب کی توحید، اپنی رسالت، انبیاء علیہم السلام کی گواہیوں کے ساتھ اس کو جنتی بنانا چاہتا ہوں، یہ نہیں بن سکا۔ اس کے مقدر کو حضور دیکھتے تو رحمت عالم بتقاضائے بشریت ایک رحمت کائنات بن کے آنے کی صفت کے ساتھ حضور آپ دیدہ ہو جاتے۔ آج رحمت عالم کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ میرا کریم اللہ اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اولم یہد للذین یرثون الارض، اے حبیب وہ لوگوں کا قصہ نہیں پڑا کہ جو ان کے بعد آئے، ان کے وارث بن گئے، جن کو ہم نے تباہ کر دیا، بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا، ان کی قوموں کو ہم نے فنا و تباہ کر دیا، وہ بعد میں آئے، ان کے وارث بنے، ان کے مال کو دیکھا، ان کے قصے کو پڑھا، ان کی موتوں کو دیکھا، اپنے آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ ہدایت نہ لا سکے، وارث تو بن گئے لیکن ہمارا خوف ان کے دل میں نہ آ سکا، ان کو تو دیکھا پر ہمیں نہ پہچان سکے۔ اے حبیب ایسے لوگ وہ ہیں وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ آپ مت گھبرائیے، آپ دیدہ نہ ہو جائیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ مفسرین کی میں نے پوری ایک جماعت کا مطالعہ کیا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا معنی کوئی مفسر کر جائے، اہل سنت دیگر حضرات کی تفسیروں کو میں نے پڑھا، مولانا شفیع دیوبندی انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی لکھا ہے، اور لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ کریم نے یہ جملے ہمارے محبوب کی دل جوئی کے لیے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ اب غور کرو کہ حضور کا قلب منور رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ جب کسی کی دل جوئی کی جائے تو اس کا دل میں کتنا مقام ہوتا ہے۔ کوئی بڑا کسی چھوٹے کی دل جوئی کرے یا چھوٹا کسی بڑے کی دل جوئی کرے، یہ وہی دو بندے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دل میں میری کتنی قدر و منزلت ہے، یا وہ کتنی میرے بارے میں قدر و منزلت چاہت وقار رکھتا ہے۔ کائنات والوں، وہ اللہ رب ہو کے، وہ اللہ بے نیاز ہو کے ہمارے محبوب پیارے آقا سرور کونین ان کا مقام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، جب مکے کے کافروں نے میرے محبوب کو ستایا تو میرے محبوب آپ دیدہ مضطرب ہوئے، تو میں چاہتا تو کسی اور طریقے سے بھی محبوب کی دل جوئی فرما سکتا، پر رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونتبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ ایسے لوگوں کے دلوں پہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں۔ حالانکہ مکے والے ان میں کوئی بھی ڈورا نہیں تھا، سنتے تھے، پر یہاں جملہ قابل غور ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کریم فرمائے وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہ وہ سنتے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں سننا اسی کا سننا ہے، وہی سننا منظور ہے کہ کان سنے حق بات سنے، یہ سننا ہے، اور وہ سننا نہیں کہ کان میں لگی ہو کوئی ٹوٹی ہے جی، بسترے کے اندر ہو نوجوان اور نہ جانے کیا لگایا ہوا ہے دونوں کانوں میں، وہ لگا کے کیا کی نہ رکھے آ جانا اجنیاں لاندے نے مڑیا تھے ہینڈ فری ہے جی، وہ لگا کے تو پھر ہینڈ فری تو بالکل ہی ہینڈ فری ہو جاتی ہے نا ہے جی۔ تو فرمایا سننا اسی کا سننا ہے جو حق بات کو سننے والا، اور پھر فرمایا سننا اسی کا سننا ہے۔ یہ مفسرین کے سارے ترجمے ہیں، سننا اسی کا سننا ہے جو سننے کے بعد عمل کی راہوں کا مسافر بن جائے، جو سنے آخ دینا دکاندار
اے دیکھو جی کنا سننا چ مار گیا، کنا سننا چ ہے جی گل سنتا ہے تو اگوں آنکھیں نہیں لگتا، اس کا معنی ہوتا ہے کنا سننا چ مارنا ہے جی۔ فرمایا سننا اس کا سننا ہے جو سننے کے بعد عمل کی راہ پہ چلے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نے حق کا پیغام پہنچا دیا، اب ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وہ سنتے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو حق نہ سن سکے اس کا کان ڈورا کان ہے، اور جس کا کان حق بات سنے اس کا کان ڈورا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود اور اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی، یہ 5 بستیاں ہیں، اور جن کے احوال اے محبوب آپ سنتے ہو، ہم سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، نقص علیک من انبائها، اے محبوب یہ واقعات آپ سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں۔ اب غور کرو، رب سنائے، حبیب سنے تو وہ سنانا کیسا لطیف ہوگا اور سننا کیسا جمیل ہوگا۔ حبیب پیارے سن رہے ہیں، رب سنا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اے محبوب بے شک ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، اور رسول جتنے بھی تشریف لائے، جتنے بھی نبی آئے، بالبینات وہ معجزات لے کر آئے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، اور ایسے ایسے معجزات دیے جیسی اس قوم میں بیماری تھی، یا جس قوم میں جو سوال کرنے کی عادت